بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں کی دیکھا دیکھی، فلمی کلچر اور کچھ اس سوچ نے کہ تنہا مرد کی کمائی کافی نہیں اس دور میں، عورت بھی خود کفیل ہو، اس سوچ نے مسلمانوں کے اندر ایک وبا عام کر دی کہ اب شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے بہانے پرکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو معلوم کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ اس بہانے سے گھومنے پھرنے کے لیے، بات چیت کے لیے وقت مانگا جاتا ہے۔ وہ دن بھی دور نہیں کہ اب ساتھ بتانے کے لیے بھی وقت مانگنا شروع ہو جائے۔ حالانکہ یہ الفاظ کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے صرف کہنے اور سننے کی حد تک اچھے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کی پرکھ پر، امیدوں پر پورا اتر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر صرف خوبیاں نہیں، نقص، کمیاں، عیوب یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور یوں بھی انسان کی فطرت اچھی ہو یا بری، وہ تو سالہ سال ظاہر نہیں ہو پاتی۔ شیخ شادی علیہ رحمہ کا مقولہ ہے، خوب سے نفس نگردد بسالہ معلوم، کہ انسان کی فطرت تو سالوں معلوم نہیں ہو پاتی۔ تو اس پرکھ کا نتیجہ سوائے بے غیرتی، بے حیائی، رب نے جس ذات پر انسانی نسل کا مدار رکھا تھا، اس عورت ذات کے ساتھ کھلواڑ اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ستم یہ ہے کہ اس سے پھر اسلام کا حکم کہا جاتا ہے کہ اسلام نے دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام نے دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس پہ غور کیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت فإن فی اعین الانصار شیئا، اس پہ غور کیا جائے۔ ترمذی نے اس حدیث پر جو تبصرہ کیا اس پہ غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بھی، دیکھنے کی اجازت بھی صرف ایک مجبوری کے تحت تھی۔ ابن حبان نے شیئن کی تفسیر بھی کر دی صغارن سے، کہ انصار کی آنکھوں میں چھوٹا پن ایک عیب تھا، اس کی بنا پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر اسی آیت جو سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی، اسی آیت کے تحت میں انہوں نے نکاح کے موقع پر جو دیکھنے کا کہا ہے وہ صرف چہرہ اور ہتھیلی، دیگر فقہاء کرام ظاہری اعضاء کو دیکھنے کے لیے بھی اجازت دے دیتے ہیں تاکہ کوئی معذوری نہ ہو، لیکن یہ صرف دیکھنے کی حد تک اجازت تھی۔ پرکھنا، بے غیرتی والا معاملہ کرنا، اس کی گنجائش قطعاً نہیں، اور پھر اسے اسلام کا نام دے دینا، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میرے ایک ویڈیو پر پاکستان سے ایک لڑکی نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس کے گھر 35 مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے بنا سوار کے تیار کیا جاتا، لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ جاتے، پھر وقت مانگتے، پھر ساتھ گھومنا پھرنا، بات چیت ہو جاتی۔ اب جب ایک انسان کسی کے ساتھ اس نیت سے وقت گزارتا ہے کہ مجھے اس سے پرکھنا ہے اور پھر کافی وقت گزارتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل ہی آتی ہے جو اس کے مزاج کے برخلاف ہو، نتیجتاً وہ رشتہ ٹوٹ جاتا، اور یہی اس لڑکی کا نمبر، اس کا نام، پتہ دوسرے لڑکے کو فراہم کیا جاتا۔ اس طرح سے دوسرا آتا، پھر وہی سلسلہ، پھر تیسرا آتا، یہی سلسلہ، یہاں تک کہ یہ لڑکیاں مجبور ہو کر کے آخر میں اپنے والدین کے لیے جو الفاظ استعمال کرتی ہے وہ دل کو چھونے والے ہیں، جھنجھوڑنے والے ہیں، کہ آپ اپنے والدین سے کہہ دیتی ہے کہ اب مجھ سے یہ مجرا نہیں ہو پائے گا، مجھ سے یہ مجرا بند کرا دو۔ واقعی نئی تہذیب میں یہ ماڈرن دور کا ماڈرن مجرا ہے کہ باضابطہ اسے بنا سوار کے تیار کیا جاتا ہے، بات چیت کرائی جاتی ہے، آگے پیچھے گھمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بے حیائی ہیں، بے غیرتی ہیں، اس سے اسلامی تہذیب سے دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔